والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالصدق في القال والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من إرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. صدیق عکس حسن کمال محمد اسد. فاروق ذل جاہ و جلال محمد اسد. عثمان شمع ضیاء جمال محمد اسد. حیدر بہار باغ خصال محمد اسد. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین. ایمان ما حب آل محمد اسد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. آمین. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں یعنی ہماری سنت ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون. چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون. فقط نام محمد سے محبت کی ہے. فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ ولا الہ غیرہ وعز اسمہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور النور سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازش میں مختصر سا غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد
اللہ جل مجدہ الکریم کا یہ خاص کرم ہوا کہ ایسے دور پرفتن میں ہمیں اس کی پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حمد ہے اس اللہ کریم کے لیے جب ہم نہ تھے تو ہمیں پیدا کیا۔ حمد ہے اس اللہ کریم کے لیے جب ہم نہ تھے تو ہمیں پیدا کیا، اب جب ہم ہیں تو ہمیں پھر مٹا دے۔ اور پھر جب ہمارا اس دنیا سے نام و نشان ختم ہو جائے گا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، پھر بروز محشر اپنے کن کے ذریعے سے ہمیں دوبارہ زندہ کر کے محشر کے میدان کی طرف جمع کرنا ہے۔ اور حمد ہے اس خدا کے لیے کہ آج ہم ان جیسے نہیں تھے، اور حمد ہے اس خدا کے لیے کل ہم ان جیسے ہو جائیں گے۔ اور پھر حمد ہے اس خدا کے لیے کہ یہ مٹی کے منوں کے تلے نیچے زمین کے اندر دبے ہوئے ہیں، اس مٹی سے پھر اللہ تعالیٰ اسی بندے کو اسی حالت میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ تمام حمدیں جو ہیں اول سے لے کر آخر تک، زمین و آسمان سے لے کر عرش معلیٰ تک، مشرق و مغرب، جنوب و شمال سے لے کر، یہ تمام کی تمام حمد اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے بغیر کسی مشقت کے اپنے ارادے کے ذریعے سے اس زمین آسمان اور مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اللہ جل جلالہ اس حالت میں جانے سے پہلے ہمیں اس حالت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس حالت میں ہیں اللہ کریم پر رحم فرمائے۔ آج الحمدللہ اللہ کے محبوب بندے جن کا شمار اللہ کے مخلصین بندوں میں ہوتا ہے، اور جب شیطان مردود لعین بارگاہ رب العزت سے باندھا گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی۔ قال سورہ صاد 23واں سپارہ، شیطان اللہ کو کہتا ہے قال فبعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم۔ اس نے قسم کھائی اللہ کی عزت کی کہ اے میرے مالک، تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے ران دیا ہے، لعنتی قرار دے دیا ہے، میں جنتی تھا، ابھی جنت سے مجھے نکال دیا ہے، اور ایک مردود لعین شیطان تھا، یہ بھی جنت سے نکلا، اور ایک حضرت آدم علیہ السلام تھے، وہ بھی جنت سے نکلے، مگر یہ مردود اپنی اس بات پر اڑا رہا، دوبارہ جنت میں جانے کا طریقہ نہیں اپنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ جنت سے نکلے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک نکالا بھی تو نے تھا، ڈالا بھی تو نے تھا، اب دوبارہ بھی تو نہیں ڈالے گا، تیرے محمد کا واسطہ مجھے دوبارہ پھر جنت کا مسافر بنا دے۔ اور وہ آج تک مردود لعنتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان اللہ کا خلیفہ ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جو مالک مجھے ڈال بھی سکتا ہے، جنت سے نکال بھی سکتا ہے، وہی میرا مالک ہے، دوبارہ مجھے جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ عرض کرتا ہے مالک مجھ سے جو ہوا سو ہوا، تیری شانیں اس سے اونچی ہیں، تیری شانیں اس سے بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب کا وسیلہ پیش کیا، اے آدم تم نے اگرچہ ہمارے حکم کی جو تھی وہ وقتی طور پر اپنی اس میں آ گئے، مگر اے آدم جس عظیم ہستی کا تو نے وسیلہ ہماری بارگاہ میں پیش کیا ہے، اسی وسیلے سے ہم نے تجھے مسجود ملائکہ بنایا، اسی واسطے سے ہم نے تمہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، اسی واسطے سے ہم نے وقتی طور پر تجھے جنت سے نکالا ہے۔ اے آدم تو نے مجھے میرے محبوب کا واسطہ دیا ہے، اب جو بھی تیری اتباع کرے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ کے ولی یہاں پر سوئے ہوئے ہیں نا، حضرت مخدوم مسعود محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات نہیں کی، ان کو پتا تھا کہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام
کرے گا اللہ فوراً اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ جو صاحب مزار صاحب عرس ہیں حضرت مخدوم مسعود محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امتی جب نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے نا، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ امتی نیک بندوں میں سے کسی بھی اللہ کے بندے کا ذکر کرتا ہے نا، یہ ذکر صالحین کا جو ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر اللہ گنہگار بندوں کے لیے باعث نجات بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر قسم کا ایک بندہ موجود ہے، گنہگار بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، بھٹکا ہوا بھی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے، اور بولتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور، یعنی یہ تمام چیزیں آپ کو اس امت کے اندر ملیں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کبھی ہلاک نہیں کیا، کوئی اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس امت کے گنہگاروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی میخوں کو گاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اس امت کے اندر ولیوں کے پیلر ولایت کے کھڑے ہوئے ہیں، اور گنہگار آ کر اگرچہ گنہگار ہے، اگرچہ وقتی طور پر اپنے رب سے دور ہے، مگر وہ اولیاء کے پیلر کے سامنے کھڑے ہو کر، ولایت کے تاج کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے محبوب بندے کی ولایت کی طرف دیکھتا ہے، اس کی بندے کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ یہ بندہ اگرچہ گنہگار ہے، مگر جس کے ارد گرد کھڑے ہو کر توبہ کر رہا ہے، یہ بندے وہ ہیں جن کے صدقے میں توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر اگرچہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، مگر اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے صرف ایک دروازہ نبوت کا بند کیا ہے، اب قیامت تک نبی تو کوئی نہیں آ سکتا، آپ کی نبوت کے صدقے ایسے ایسے ولی میں تیری امت کے اندر پیدا کرتا رہوں گا، تھوڑی بھی امت بھٹکنے کی کوشش کرے گی، میرا ولی بر وقت اس کو خبردار کر کے جنت تک پہنچا دے گا، بر وقت خبردار کرے گا۔ تو یہ محبوب اللہ کے محبوب محبوب المشائخ حضرت مقبول حضرت مسعود محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج یہ قبولیت کا ٹائم ہے سرکار، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس محبوب بندے کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرمائے، جتنے بھی آئے ہیں اللہ کریم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ زیر سرپرستی پروگرام حضرت مخدوم المخادیم شیخ المشائخ حضرت سید مقبول محی الدین گیلانی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ غازی خان، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام حضرت کی زیر سرپرستی ہے، ایک تو حضرت خود آل رسول ہے، آل رسول، اور دوسری بات یہ کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے ایک ولی کا عرس مبارک، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، تو وہ بھی آل رسول یہ بھی آل رسول، ایک ہی خاندان سے، صاحب عرس جو ہیں خود بھی اللہ کے ولی ہیں، اور یہ عرس بھی جس کی زیر سرپرستی ہے وہ بھی اللہ کے محبوبوں میں سے ایک، تو یہ تمام برکتیں ایک آل رسول کی برکت ہے، ایک ولایت کی برکت ہے، ایک اللہ کے محبوبوں کی برکت ہے، یہ تمام کی تمام برکتیں بیک وقت ہم گنہگاروں پر نازل ہو رہی ہیں، گنہگاروں پر نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ کریم میں مختصر گفتگو کروں گا کیونکہ آگے مغرب کا ٹائم بھی ہے، اور مختصر آپ کے سامنے حاضری پیش کروں گا۔ حضرت محترم جناب چچا عبدالسلام قادری صاحب نے مجھے آپ کے سامنے مدعو کیا، اللہ کریم ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جنہوں نے بھی اس پروگرام کے اندر تعاون کیا اللہ کریم تمام کے تعاون کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ولی آپ سب سے پہلے سمجھیں نبوت، نبی جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں نا، یہ بنیادی گفتگو ہے، آپ نے عام طور پر سنی نہیں ہوگی، آپ کے سامنے پیش، نبی جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی نبی کم و بیش 1,24,000، اس سے زیادہ بھی ہیں اس سے کم بھی ہیں، حدیثوں کے اندر نبیوں کی تعداد کو معین نہیں کیا گیا، البتہ یہ کہا گیا ہے کہ کم و بیش یعنی کم یا زیادتی ہو سکتی ہے 1,24,000 نبی اس روئے زمین پر آئے۔ یہ تمام جتنے بھی نبی ہیں نا کسی اللہ کی صفت پر ہوتے ہیں، نبی جتنے بھی پیدا کیے گئے ہیں یہ اللہ کی
صفت پر پیدا کیے گئے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، یہ اللہ کی صفت رزاق پر پیدا کیے گئے، کھلانے والا. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا رزاقیت والی صفت پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس رزاقیت کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اے محبوب ہم ابراہیم کی آپ کو خبر دیتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے نبیوں میں سے وہ عظیم الشان نبی تھا کہ مہمان نوازی میں بڑا اعلیٰ معیار رکھا. ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام ضیافت کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے. یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. کوئی نہیں ملتا تو گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے، کسی چوک پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے بندوں کو کہتے تھے آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. تو وہ بندوں کو بلا کر اپنی وہ جو کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تمام مہمانوں کے ساتھ مل کر کھاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے مہمان میرے دسترخوان پر بلائے. تو یہ جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ کی صفت پر پیدا کیے جاتے ہیں. اب جو نبی ہے نا، نبیوں کی بھی صفت ہے. کسی نبی کے اندر جلال ہوتا ہے، کسی نبی کے اندر صبر کا بڑا، کسی نبی کے اندر حسن کا بڑا، کسی نبی کے اندر وائز کرنے کا بڑا ملکہ حاصل ہوتا ہے. یعنی اللہ نے نبیوں کو بھی نبوت کے اندر نبیوں کو بھی بعض نبیوں پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. اور حضور سید عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی تھے ان تمام صحابیوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی کی صفت پر پیدا کیا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت پر حضرت ابو بکر صدیق کو پیدا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت پر حضرت عمر پاک کو پیدا کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت پر حضرت عثمان غنی کو پیدا کیا. اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر اللہ تعالیٰ نے مولا مرتضیٰ کریم شیر خدا. سبحان اللہ. اب جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اللہ کی صفتوں پر ہیں اور جتنے بھی صحابہ ہیں وہ انبیاء کی صفتوں پر. اب جب یہ ولی اس امت کے اندر آئے نا، یہ ولی اولیاء بزرگان دین جنہوں نے اس دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور امت کو بتایا کہ اے امت ایک ایسا دین روئے زمین پر خدا کی طرف نازل ہوا ہے کہ اس دین کا دن بھی اللہ نے روشن فرمایا ہے اور اس دین کی رات بھی اللہ تعالیٰ نے سورج کی طرح روشن فرمایا. تو اولیاء جتنے بھی ہیں ان اولیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صحابی کی صفت پر پیدا کیا. کوئی نہ کوئی ولی محبوب کے کسی نہ کسی صحابی کی صفت پر موجود ہوگا. کسی کے اندر تقویٰ زیادہ ہوگا، کسی کے اندر پرہیزگاری زیادہ ہوگی، کسی کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ملکہ زیادہ ہوگا، کسی کے اندر شجاعت زیادہ ہوگی. ان تمام اولیاء کو اللہ نے اپنے محبوب کے صحابیوں کی صفت پر پیدا کر دیا ہے. تو یہ تمام جتنے بھی اولیاء ہیں یہ اللہ کی محبوب کے صحابیوں کی صفت پر پیدا ہوئے ہیں. اب اولیاء کرتے کیا ہے؟ اولیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر محبوب کے دین کا غلبہ ہے. اب دیکھیں حضرت داتا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ مدینہ المنورہ میں تھے. یہ ولی کیا ہوتے ہیں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا کائنات کے جتنے بھی خزانے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مدینہ المنورہ میں رہتے ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معین الدین حسن سنجری آپ یہاں سے مدینہ المنورہ سے نکلے اور ہندوستان کی طرف جائیں. اب مدینہ کون چھوڑ سکتا؟ فرمایا کہ یا سیدی یا رسول اللہ میں آپ کے شہر مدینہ المنورہ میں رہنا چاہتا ہوں. جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسن سنجری غریب النواز آپ کو ہندوستان کی ہم نے بادشاہی دی، آپ ہندوستان چلے جائیں.
عرض کرتے ہیں یا سید یا رسول اللہ یہاں پر آپ کا گنبد دیکھتا ہوں، آپ کی سنہری جالیاں، آپ کے روزے پر حاضری دیتا ہوں، درود و سلام پڑھتا ہوں، یہ ہندوستان کے اندر نعمت مجھے حاصل نہیں ہوئی، اس نعمت سے میں ہندوستان کی سرزمین پر محروم ہو جاؤں گا، آپ کے چہرے انور سے محروم ہو جاؤں گا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسن غریب النواز، فکر نہ کرو، تم میرے دین کے لیے ہندوستان پر جا رہے ہو، میں وہیں پر آ کے بھی تجھے اپنا دیدار کراؤں گا، میرے دین کے لیے جا رہے ہو، میرے دین کے لیے سفر اختیار کر رہے ہو، میرے دین کے لیے تکالیف کو برداشت کر رہے ہو، تم ہندوستان میں چلے جاؤ، وہاں آنکھ لگانا تیرا کام ہے، دل کی آنکھ کھولنا میں مصطفیٰ کریم کا کام ہے۔ جب وہاں سے نکل رہے تھے تو حضور جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان جا رہے، ہندوستان کے بادشاہ کو سلامی دیتے ہوئے جانا، جس بادشاہ کی سلطنت میں قدم رکھتے ہیں تو اس بادشاہ کو سلامی دینا۔ ہندوستان جا رہے ہو، ہندوستان کی بادشاہ اس کی دربار پر سلامی دیتے ہوئے جانا، تمہارا سارا فیض ہم نے اس بادشاہ کی دربار میں منتقل کر دیا ہے، اپنی امانت اٹھاتے ہوئے جانا، اپنی امانت۔ بابا بزرگ خواجہ غریب نواز ہندوستان پاک ادھر مدینہ المنورہ سے نکلے، آپ آئے افغانستان، بزرگ افغانستان آئے، عرصہ ہاتھ میں، بارش سفید دھاڑی، کوئی مرید نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، وقت کا قطب، وقت کا غوث، تن تنہا مدینہ المنورہ سے نکلتا ہوا لاہور کی سرزمین پر آیا۔ خواجہ غریب نواز لاہور کی سرزمین پر آ کر عرض کرتے ہیں اے سید علی حجویری داتا گنج بخش، آپ کی کیا شانیں ہیں کہ محبوب نے یہ فرمایا کہ آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، یہ ایسی بادشاہی ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے، حضور جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہندوستان کے بادشاہ پر سلام۔ اب کیا داتا علی حجویری اس وقت زندہ تھے؟ بولتے ہیں نا ولی کیا دیتے ہیں اور ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا ایک اللہ کا ولی خواجہ غریب النواز ہے، ایک اللہ کا ولی داتا علی حجویری ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ کے ولی کو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اے غریب النواز تم بھی اللہ کے اگرچہ برگزیدہ بندے ہو، تم جاؤ داتا علی حجویری کی دربار پر حاضری دینا۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں ولیوں پر نہیں جایا کرو، کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ایک ولی کو حکم دیتے ہیں کہ ولی کی بارگاہ میں جا کر اپنی امانتیں اٹھاؤ، تو پتا چلا اگر کچھ نہ ملتا تو حضور جان رحمت نہیں فرماتے کہ داتا علی حجویری کے پاس نہیں جانا، بلکہ فرمایا وہاں پر جاؤ گے تجھے پتا چلے گا کہ خدا کی معرفت کسے کہتے ہیں، خدا کا عشق کسے کہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بندگی کس نام کا درجہ ہے۔ آپ آئے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضری لیتے ہیں، آپ سرہانی کی طرف بیٹھ جاتے ہیں، یہ جیسے قبر ہے سرہانی کی طرف بیٹھتے ہیں، مراقبہ کرتے، ایک دن دوسرا دن چوتھا دن پانچواں دن ساتواں دن دوسرا کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ داتا علی خواجہ غریب نواز اس میں کشمکش میں ہوں گے تو بارگاہ رسالت میں مدینہ المنورہ میں تو مراقبہ کرتے تھے، فوراً دیدار مصطفیٰ ہو جاتا تھا، یہاں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کیا کچھ نہیں ہوا، پھر حضرت سید علی حجویری بعد میں آیا، مراقبے کے اندر دیدار کروایا، فرمایا اے حسن سنجری، خواجہ غریب نواز کا نام حسن سنجری، سنجر کے رہنے والے، اے حسن سنجری مجھے یہ بتاؤ مجھے دینے آئے ہو یا مجھ سے لینے آئے ہو؟ مجھے دینے آئے ہو یا مجھ سے لینے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور نے لینے آیا، فرمایا جو لینے آتا ہے وہ سرہانی کی طرف نہیں بیٹھتا، قدموں کی طرف بیٹھا کرتا، یعنی ایک ولی دوسرے ولی کو اپنا ادب بتا رہا ہے تاکہ جب یہ دنیا پر بات ظاہر ہو جائے کہ ولیوں کی دربار میں جب لینے جاؤ تو سرہانے کی طرف نہیں جاؤ بلکہ قدموں میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے ولی تمہیں فیض عطا کریں۔ آج بھی جو گئے ہیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں وہاں چلہ گاہ قدموں کی طرف بنا،
کھڑی ہو جاتی ہے. مزار شریف اور چلے کے درمیان کافی وقت آپ نے وہاں 40 دن چلہ کیا. جب چلے سے فارغ ہوئے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو چاند اور سورج سے زیادہ خواجہ غریب نواز کا چہرہ چمک رہا ہے. نور کی لاٹیں. بلکہ ایسے کہوں کہ ایک ایک بال سے خواجہ غریب نواز کے جسم کے ایک ایک بال مبارک سے سورج جیسی روشنیاں پھوٹ رہی. آپ کی زبان سے نور, آپ کے چہرے سے نور, آپ کی سانس سے وہ گرمی پیدا ہو رہی تھی کہ اس سانس نے ہندوستان کی ہواؤں کو زندہ کر دیا. آپ نے جس زمین پر قدم رکھا قدم کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ زمین زندہ ہو رہی تھی. حضرت خواجہ غریب نواز 40 دن چلے سے فارغ ہو کر راوی کے کنارے سے جا رہے تھے. ایک ہی نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے تھے, ایک ہی ورد کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے. وہ ورد کیا تھا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے, بتاتے ہوئے جا رہے تھے داتا علی حجویری کوئی اللہ کے عام ولی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی ذات کا مزار ہے, اور جو گنہگار ہیں ان کے لیے کامل پیر ہیں, اور جو کامل ہیں ان کے لیے رہنمائی کرنے والے پیر ہیں. جا رہے تھے جب آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا, ہندوؤں نے دیکھا تو بابا تو وہیں آئے تھے, وہیں سے ہی آئے ہوئے. بابا تو وہیں ہے, چہرے پر نور کی لاٹیں ہیں. بابا تو وہیں ہے, نور ہی نور اٹھ رہا ہے. پوچھا بابا پہلے والے ہو یا دوسرے ہو؟ کہا وہیں پہلے والا ہوں. کہا حضرت اب یہ کیا ہو گیا؟ پہلے گئے تھے اور حالت تھی, اب آئے اور حالت تھی. کہنے لگے تمہیں پتا نہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی مزار سے اٹھے اور ہندوستان کی سرزمین پر آئے, پتہ ہے کیا حالت تھی؟ میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں کس کے ذریعے سے؟ زبان کے ذریعے. اور ہمیں اپنی تبلیغ پر اللہ حضرت فرما دے ہم تبلیغ کرتے ہیں. آپ میں سارے مسلمان ہیں نا, میں مسلمانوں کو تبلیغ کر رہا ہوں, ہندوؤں کو نہیں کر رہا. خواجہ غریب نواز نے جب قدم رکھا تھا نا ہندوستان کے اندر کوئی ایسا مسلمان بھی موجود نہیں تھا. ہندوؤں کے جمگٹے کے درمیان بڑا وہ تخت و احتشام سجا ہوا تھا. میں نے کہا ولی کیا دیتا ہے؟ میں بتاتا ہوں ولی کیا دیتا ہے. آج سرزمین ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کے درمیان جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں یہ سارا کا سارا فیضان خواجہ غریب نواز کا. ہسٹری اٹھاؤ گے, ہماری تاریخ اٹھاؤ گے بر صغیر کے مسلمانوں کی, ہمارے آبا و اجداد کو اٹھاؤ گے تو ہمارے آبا و اجداد میں کوئی آپ کو پنڈت ملے گا, کوئی آپ کو بتوں کو سجدہ کرنے والا ملے گا, کوئی بتوں کی مورتیوں پر دودھ چڑھانے والا ملے گا. ہمیں یہ سارا کا سارا کلمہ نصیب ہوا, اسلام نصیب ہوا, قرآن نصیب ہوا, کہیں اور سے نہیں بلکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ سے نصیب ہوا. ہمیں تو سارا ولیوں سے ملا. اس وقت ہمارے پاس جتنا بھی دین ہے یہ ولیوں کا دین ہے. آپ نے وہاں قدم رکھا, زبان سے کچھ نہیں بولا, کوئی ابھی قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا, ابھی کوئی تبلیغ شروع نہیں کی. لوگ کل چہرہ دیکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہوا بھائی؟ کلمہ پڑھ رہے ہو, کس نے تمہیں کلمہ سکھایا؟ ہندو تھے, عربی تھے, ناواقف تھے, کہاں سے کلمہ سیکھا؟ کہا کہ جو چہرے سے نور آ رہا ہے اس نور سے کلمہ ہماری دلوں پہ آ رہا ہے. کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ ایک یہ جو ہے تبلیغی جو اولیاء کو نہیں مارتے لگے رہتے, وہ ایک ہے نا تبلیغی, سمجھ گئے ہوں گے بڑا تبلیغ ہوتا ہے. ہمیں تو آج تک پتہ نہیں چلا وہ تقریر کرتا ہے یا سبزیاں بیچتا ہے, پتہ نہیں چلتا. وہ 2-3 لوگوں کو مسلمان کر دے تو کوہرام مچ جاتا ہے کہ ہمارے دیکھو بڑی تبلیغ کرتے ہیں. میں نے کہا تم نے ان کے 2-3 مسلمان دیکھے, وہ بھی ایسے دیکھے کہ مسلمان
اللہ والے، وہ سارے کے سارے ایسے مسلمان ہوئے پھر مڑ کر بھی کفر کی طرف نہیں دیکھا، اور پھر ایسے دین کی تبلیغ کی کہ ہندوستان کے اندر بڑے بر صغیر پاک و ہند کے اندر دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کی قطاریں کھڑی ہو گئی، پنڈت حیران ہو گئے کیا ہو گیا؟ وہی ہو گیا جو ایک ولی چاہتا ہے، ایک ولی دوسرے ولی کی بارگاہ میں گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل آرا رہنما، لوگ زبانوں سے تبلیغ کرتے رہے، خواجہ غریب نواز کا چہرہ ہی داتا دربار سے ایسا بنا کہ جو چہرہ دیکھتا تھا وہ دین میں داخل ہوتا تھا۔ ایک ہے حضرت سخی سلطان بھاؤ، پنجاب میں جنگ شریف، سبحان اللہ، ان کا نام تھا محمد سلطان۔ آپ کام کر رہے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، آپ جنگ شریف میں کھیتی باڑی کر رہے تھے، آوان کے ذات کے کھیتی باڑی کرتے تھے، تو آپ سے ایک راہ گزر ہندو تھا، وہ جا رہا تھا، اس وقت اس خطے میں ہندو زیادہ ہوتے تھے، جا رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت وہ تو بتائیں احمد پور کہاں پر ہے؟ جنگ کے قریب کوئی علاقہ ہوگا، کہا کہ حضرت احمد پور کہاں پر ہے؟ قصبہ ہے، احمد پور کہاں پر ہے؟ حضرت سلطان بھاؤ نے فرمایا ادھر قریب آؤ، آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، آنکھیں اس بندے نے ہندو نے کھولی تو دیکھا کہ روزہ رسول سامنے، سبحان اللہ، روزہ رسول، فرمایا حضرت یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ فرمایا کائنات کے اندر یہی تو ایک احمد پور ہے جسے ہم جانتے ہیں، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم کا نام ہے نا، مصطفیٰ کریم کا شہر، کہا کہ دنیا کے اندر ہم کسی بھی احمد پور کو نہیں جانتے، کائنات کے اندر بس یہی دربار رسالت ہے جس کو ہم احمد پور کے نام سے جانتے ہیں۔ ہندو نے مڑ کر دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ بابے ایسے تھے کہ یہ سبزیاں بیچ بیچ کر لوگوں کو تبلیغیں نہیں کیا کرتے تھے، یا تو خود دکھاتے تھے جن کے ماننے والے وہ یہ ہمارے ہیں، اور جو تجھے آنکھ چمکنے سے پہلے دربار رسالت میں پہنچا دے وہی تو وقت کا ولی ہوتا ہے، اور ہم سنی کوئی لاوارث نہیں ہے، جہاں جاؤ گے ہماری گردنوں میں ولیوں کا پٹا ڈلا ہوا ہے، ہم اپنی زبان سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو ولی ہماری زبانوں پر جاری کرتے ہیں وہی ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سخی سلطان بھاؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے چہرے کے اندر یہ کشش تھی کہ آپ کو بچپن میں جو بھی ہندو دیکھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، آپ کے والد کے پاس لوگ آئے، کہا کہ یہ بچہ حضرت آپ کا، اس کو گھر میں بند کر دیں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کے والد نے آپ کو کمرے میں گھر میں بند کر دیا، بچہ گھر سے نہیں نکلا کرو، بابا کیا ہوا؟ کہا کہ ہندوؤں نے شکایت لگائی ہے، جو بھی آپ کا چہرہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ میں نے کہا یہ صدیوں کے بعد سلطان بھاؤ کا کمال تھا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ان کا کیا کمال ہوگا، صحابہ کرام کا کیا کمال ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابیوں کی کوئی کرامتیں نہیں ہیں، میں نے کہا سورج کے سامنے چاند اپنی روشنی نہیں دکھاتا، مصطفیٰ کریم آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے، جب مصطفیٰ کریم چمک رہے تھے پھر ابو بکر کے چمک کی کیا ضرورت تھی، پھر عمر کے چمک کی کیا ضرورت تھی، ان کو پتا ہے یہ جو چمک رہے ہیں اس کے سامنے پوری دنیا کی روشنی مدھم سی ہو رہی ہے۔ تو اب صدیوں کے بعد فرمایا ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھ گئے، ایک ہندوؤں کا حکیم تھا، وہ بیمار ہوا، بڑے حکیموں کے پاس گیا، خود بھی علاج کروایا، کچھ نہیں ہوا، ہندوؤں نے اس کو مشورہ دیا، اسی حکیم کو، خود بھی ہندو تھا، کہ آپ چلیں سلطان بھاؤ کے پاس، محمد سلطان بھاؤ کے پاس، اس سے علاج کرو، پر نہیں، اس کے پاس جاؤں گا میں اپنا دین تبدیل کر لوں گا، مجھے اس کے پاس، مجھے مرنا قبول ہے مگر وہاں پر جانا قبول نہیں۔ پھر لوگوں نے ہیلے بہانے تلاش کیے، اس کے والد کے پاس آئے، کہا کہ حضرت کوئی ایسا وسیلہ بن سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا ہمارا حکیم چہرہ بھی نہ دیکھے اور دوا بھی ہو جائے، میں جا کے بات کرتا ہوں۔ آئے بات کی، فرمایا کہ اے محمد سلطان، حکیموں کا طبیب، طبیبوں کا طبیب، ہندوؤں کا بڑا بیمار ہوا ہے، اس کا علاج کروانا ہے، آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، ایسا کوئی ممکن ہے چہرہ بھی نہ دیکھے علاج ہو جائے؟ ممکن ہے، یہ میری خمیس لے کر جاؤ، اس کے چہرے پر اس کے پیٹ پر لگا دو، اللہ اس کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، لے جاؤ۔ خمیس وہاں سے جب نکلی بھی نہیں تھی نا گھر سے، حکیم وہ چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، گھر کے اندر پڑا ہوا تھا، ابھی حضرت سلطان بھاؤ کے والد صاحب قمیص لے کر بھی نہیں نکلے تھے، وہ ہندو چارپائی
تبلیغ کیا، ان کے کپڑے بھی لوگوں کو کلمے پڑھایا کرتے تھے. تو صرف زبانوں سے بولتا ہے. ہمارے جن کے ولیوں کے ماننے والے وہ جس چیز کو ہاتھ لگا لیں وہ چیز بھی خود تبلیغ بن کر لوگوں کو دائرہ اسلام میں لاتے ہیں. وہ کلمہ یہ ہمارے بزرگوں کی روایت رہی ہے اور یہی روایت قیامت تک چلے گی. ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم لاوارث میں گناہگار ہو سکتے ہیں مگر اپنے نبی اور خدا کے غدار نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہمیں جن لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا ہے نا ان کی شان و عزت اللہ کی بارگاہ میں بڑی ہوئی. ہم اپنی طرف سے نہیں گئے بلکہ جو ہمیں لے کے گئے ہیں نا وہ بڑے کمال کے تھے. اللہ نے ہمارا آنا نہیں دیکھا بلکہ جو لے کر گئے تھے ان کا لے کر آنا دیکھا تھا. لے کر آنا دیکھا تھا کہ یہ لے کر آئے ہیں. حضور سید عالم آخری بات، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین، گناہگاروں کو بخشوانے والے شفیع وکیل نہیں ہے. ایک وکالت کرتا ہے نا وکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حضور سید عالم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے وکیل نہیں ہیں، ہمارے شفیع ہیں. وکیل کیا کرتا ہے؟ وکیل مجرم کو لے کر جاتا ہے نا تو یہ صفائیاں پیش کرتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا. کورٹ کے اندر بھی جو وکیل ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا، اس نے گناہ نہیں کیا، یہی ثابت کرتا ہے. مگر حضور جان رحمت ہمارے وکیل نہیں، ہمارے شفیع. وکیل جو لے کر جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مالک یہ گنہگار نہیں ہے، شفیع ہے ہمارے آقا مولا. اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، وکالت نہیں فرمائیں گے. اگرچہ گنہگار ہوں گے محبوب کریم یہ نہیں فرمائیں گے یہ گنہگار ہے یہ بڑا بدکار ہے، بلکہ فرمائیں گے اے اللہ میں شفیع بن کر آیا ہوں، ان کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا جائے، میرے آنے کی طرف دیکھا جائے. میں وکالت نہیں کرنے آیا کہ یہ گنہگار نہیں ہے، میں شفاعت کرنے آیا ہوں. میں مانتا ہوں جانتا ہوں یہ تیرے گنہگار ہیں مگر ان کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا جائے، میرے چہرہ بدتوہا کی طرف دیکھا جائے. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اے محبوب جنت آپ کی جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں وہ لے کر پھر ہم جنت میں اس شان سے جائیں گے. آگے آگے کملی والے آقا ہوں گے، پیچھے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، سیدی صدیق اکبر کا ساتھ ہوگا، سیدنا فاروق اعظم، یہ اولیاء یہ انبیاء یہ صلحاء سارے جمع ہوں گے اور لواء الحمد کا جھنڈا حضور جان رحمت کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمارے سروں پر پھڑکتا ہے. اس شان سے یہ اولیاء اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائے، غلامی نصیب فرمائے، اور جو سنا اس کو ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے اور قبرستان والوں پر اپنا خاص رحمت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.